دوستو ذرا ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کریں اور خود کو خلا یعنی اسپیس میں امیجن کریں. آپ اور میں خلا میں تیر رہے ہیں. ہمارے سامنے ایک بہت بڑا روشن ستارہ ہے جس سے روشنی اور گرمی پھیل رہی ہے. یہ ہے ہمارا سورج. اس سورج کے گرد ایک پوری فیملی لائن گھوم رہی ہے جسے ہم کہتے ہیں سولر سسٹم. اس میں کئی پلینٹس ہیں, کوئی چھوٹا, کوئی بہت بڑا, کوئی زیادہ گرم, کوئی برف سے ڈھکا ہوا. انہی پلینٹس میں سے ایک چھوٹا سا نیلا سفید بادلوں میں لپٹا سبز نقشوں والا سیارہ ہے. ناظرین, یہی ہے ہمارا گھر زمین یعنی ارتھ. دوستو ارتھ اس سولر سسٹم کا تیسرا پلینٹ ہے. نہ یہ سورج کے اتنا قریب ہے کہ سب کچھ جل جائے, نہ اتنا دور کہ سب کچھ برف میں جم جائے. یہ بالکل ایک ایسے فاصلے پر ہے جسے سائنس کی زبان میں ہیبیٹیبل زون کہتے ہیں, یعنی وہ علاقہ جہاں زندگی کے لیے ٹمپریچر مناسب رہتا ہے, پانی لیکوڈ حالت میں رہ سکتا ہے اور فضا یعنی ایٹماسفیئر قائم رہتی ہے. یہی وجہ کہ ناظرین یہ نیلا سا پلینٹ ہمارے لیے صرف ایک پتھر نہیں بلکہ زندگی کی پوری دنیا ہے. دوستو ارتھ خود بھی ہمیشہ حرکت میں رہتی ہے. سب سے پہلے یہ اپنے ایکسس پر گھومتی ہے. تقریباً 24 گھنٹے میں یہ ایک مکمل چکر لگاتی ہے. اسی سے دن اور رات بنتے ہیں. جب زمین کا ہمارا حصہ سورج کی طرف ہوتا ہے تو دن, اور جب پیچھے کی طرف ہو تو رات. دوسری حرکت میں ارتھ خود سورج کے گرد چکر لگاتی ہے. تقریباً 365 دن میں ایک پورا مدار مکمل کرتی ہے جس سے سال اور موسم بنتے ہیں. کبھی گرمی, کبھی سردی, کبھی بہار, کبھی خزاں. اور تیسری بات, پورا سولر سسٹم بھی ایک بڑی ملکی وے گلیکسی کے اندر سفر کر رہا ہے. یعنی ناظرین ہم سب اس وقت ایک حرکت کرتے ہوئے زمین پر بیٹھے ہیں جو ایک حرکت کرتے ہوئے سولر سسٹم میں ہے اور وہ ایک حرکت کرتی ہوئی گلیکسی کے ساتھ سپیس میں دوڑ رہا ہے. اب ذرا ارتھ کو دور سے دیکھتے ہیں. سپیس سے جب آپ زمین کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک نیلا سیارہ نظر آتا ہے. نیلا رنگ کیوں؟ کیونکہ ارتھ کی سطح کا تقریباً 70% حصہ پانی یعنی اوشینز اور سی پر مشتمل ہے اور صرف تقریباً 30% حصہ خشکی یعنی لینڈ پر مشتمل ہے. کل سرفیس ایریا تقریباً 510 ملین اسکوائر کلومیٹر کے قریب ہے, جس میں سے تقریباً 361 ملین اسکوائر کلومیٹر پانی اور 149 ملین اسکوائر کلومیٹر زمین ہے. ناظرین سوچیں, ہم جو اپنے شہروں, دیہات اور ملکوں کو بڑا سمجھتے ہیں وہ اس پورے پلینٹ کا صرف 30% حصہ ہے. باقی سب گہرے نیلے سمندر ہیں. اب آتے ہیں زمین کی خشکی کی طرف. دوستو زمین کے لینڈ کو بڑے بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جنہیں ہم کانٹیننٹس کہتے ہیں یعنی بر اعظم. عام طور پر 7 کانٹیننٹس ملتے ہیں: ایشیا, افریقہ, یورپ, شمالی امریکہ, جنوبی امریکہ, آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا. ہر کانٹیننٹ کی اپنی دنیا ہے, اپنا کلائمیٹ, اپنی زبانیں, اپنی تہذیب اور اپنی تاریخ. ناظرین سب سے بڑا کانٹیننٹ ہے ایشیا. ایریا کے لحاظ سے بھی سب سے بڑا اور آبادی کے لحاظ سے بھی سب سے بڑا, جس میں چین, بھارت, پاکستان, بنگلہ دیش, جاپان, انڈونیشیا, روس کا بڑا حصہ, سعودی عرب اور ایران, ترکی, یہ سب ایشیا میں ہیں. یہاں دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ موجود ہیں جیسے ہمالیہ اور کیٹو. یہاں بڑے دریا ہیں جیسے دریائے سندھ, دریائے گنگا, دریائے ینگزے. یہاں وسیع سبز میدان, بنجر میدان, صحرا, سب کچھ ہے. ایشیا میں آپ کو ایک سخت گرمی والے علاقے بھی ملتے ہیں جیسے خلیجی ممالک اور اندرونی صحرا, اور شدید سردی والے علاقے بھی موجود ہیں جیسے سیریا اور شمالی پہاڑی سلسلے. اس کے بعد آتا ہے افریقہ. دوستو افریقہ بہت ہی منفرد کانٹیننٹ ہے. شمالی افریقہ میں دنیا کا سب سے بڑا گرم صحرا سہارا موجود ہے جہاں سینکڑوں کلومیٹر تک ریت ہی ریت ہے. دن میں تیز تیز دھوپ, رات کو ٹھنڈی ہوائیں. وسطی اور مغربی افریقہ میں گہرے جنگلات ہیں جنہیں رین فورسٹ کہتے ہیں, جہاں اونچے درخت, گھنی سبزیاں اور بے شمار جانور پائے جاتے ہیں. شیر, ہاتھی, زرافہ, زیبرا اور بہت سی سپیشیز. یہاں تاریخی دریائے نیل بہتا ہے جو ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے. افریقہ میں بہت سی قومیں, زبانیں اور ثقافتیں ہیں. کچھ ممالک ترقی کے سفر میں پیچھے بھی ہیں لیکن نیچرل ریسورسز, جنگلات اور معدنیات میں یہ دنیا کے اہم ترین خطوں میں سے ایک ہے. اب چلتے ہیں یورپ کی طرف. رقبے میں ایشیا اور افریقہ سے چھوٹا مگر تاریخ, سائنس اور سیاست میں بہت اثر رکھنے والا کانٹیننٹ. برطانیہ, فرانس, جرمنی, اٹلی, اسپین, ناروے, سویڈن.
یہ سب یورپ میں ہیں۔ یہاں زیادہ تر جگہوں پر کلائمیٹ معتدل ہے، نہ بہت زیادہ گرمی نہ بہت سخت سردی۔ خوبصورت قصبے اور تاریخی عمارتیں یہاں موجود ہیں۔ یورپ میں آپ کو ایک ہی سفر میں پرانے قلعے اور کلیسا بھی ملیں گے اور ماڈرن موٹر ویز اور تیز رفتار ٹرینیں بھی۔ سائنس اور فلسفہ، انڈسٹریل ریولوشن اور جدید سیاست میں یورپ کا بہت بڑا کردار ہے۔ دوستو اب ہم اٹلانٹک اوشن عبور کر کے پہنچتے ہیں شمالی امریکہ میں۔ یہاں کے بڑے ملک ہیں امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو۔ کینیڈا میں وسیع جنگلات، بے شمار جھیلیں اور برف پوش علاقے ہیں۔ امریکہ میں راکی ماؤنٹینز، بڑے میدان، صحرائیں، دریا اور ساحلی شہر سب اکٹھے ملتے ہیں۔ نارتھ امریکہ میں جیریا فالز، گرینڈ کینیون اور بہت سے نیشنل پارکس موجود ہیں۔ ٹورنٹو، لاس اینجلس، نیو یارک جیسے شہر اونچی عمارتوں، روشنی اور مصروف زندگی کی مثال ہیں۔ اس کے نیچے آتے ہیں جنوبی امریکہ یعنی ساؤتھ امریکہ۔ یہاں برازیل، ارجنٹائن، چلی جیسے ملک موجود ہیں۔ برازیل میں ایمیزون رین فارسٹ ہے جو دنیا کا سب سے بڑا بارانی جنگل ہے۔ ناظرین، اس جنگل کو بعض لوگ ارتھ کے لنگز بھی کہتے ہیں کیونکہ یہاں کے درخت آکسیجن اور کلائمیٹ بیلنس میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ساؤتھ امریکہ میں اینڈس نامی لمبا پہاڑی سلسلہ ہے۔ خوبصورت ساحل، آتش فشاں برف پوش چوٹیاں اور سب ایک ہی کانٹیننٹ میں نظر آتے ہیں۔ دوستو آسٹریلیا بھی ایک خاص کانٹیننٹ ہے جو خود ایک ملک ہے۔ اسے اکثر آئی لینڈ کانٹیننٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بڑا سا لینڈ میس ہے جو چاروں طرف اوشن سے گھرا ہوا ہے۔ یہاں ایسے جانور پائے جاتے ہیں جو دنیا میں اور کہیں نہیں ملتے۔ کینگرو، کوالہ، ولابی، پلیٹیپس وغیرہ۔ آسٹریلیا میں بھی اندرونی حصوں میں خشک آؤٹ بیک صحرا ہے اور کناروں پر سڈنی، میلبرن، برسبین جیسے ماڈرن ساحلی شہر، خوبصورت بیچز اور بندرگاہیں ہیں۔ آخر میں بات کرتے ہیں انٹارکٹیکا۔ یہ زمین کا سب سے جنوبی اور سب سے سرد کانٹیننٹ ہے۔ تقریباً پورا سال برف سے ڈھکا رہتا ہے۔ زیادہ تر ٹمپریچر منفی درجوں میں، بعض جگہوں پر -40، -50، -80 درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ یہاں کوئی عام شہر نہیں، صرف مختلف ممالک کے ریسرچ سٹیشنز ہیں جہاں سائنسدان کچھ وقت کے لیے رہ کر کلائمیٹ، ایٹماسفیئر، گلیشیئرز وغیرہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ارتھ کے فریش واٹر کا بڑا حصہ اسی برف میں جمع ہے، اس لیے اگر یہ آئس تیزی سے پگھلنے لگے گی تو دنیا بھر میں سی لیول بڑھ سکتا ہے جو انسانوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ دوستو اب ہم بات کرتے ہیں پانی کے بڑے ذخائر کی یعنی ہمارے اوشنز کی۔ ارتھ کے 5 بڑے اوشنز ہیں: آرکٹک اوشن، پیسیفک اوشن، اٹلانٹک اوشن، انڈین اوشن اور ساؤدرن اوشن۔ پیسیفک سب سے بڑا اوشن ہے جو ایشیا اور امریکہ کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ اس میں ہزاروں جزیرے، بہت گہری کھائیاں یعنی ٹرینچز اور بے شمار مچھلیاں اور سمندری مخلوق پائی جاتی ہے۔ اٹلانٹک اوشنز یورپ اور افریقہ اور دونوں امریکہ کے درمیان ہے جس کے اوپر سے صدیوں سے تجارت اور سفر ہوتا رہا ہے۔ انڈین اوشنز ایشیا، افریقہ اور آسٹریلیا کے درمیان ہے جو خاص طور پر ساؤتھ ایشیا کے مونسون نظام سے جڑا ہوا ہے۔ آرکٹک اوشن شمالی قطب کے علاقے میں ہے جہاں زیادہ تر سمندری برف رہتی ہے۔ ساؤدرن اوشن انٹارکٹیکا کے گرد ہے جو ارتھ کی سمندری لہروں اور ٹھنڈی ہواؤں کے بڑے نظام کا حصہ ہے۔ ارتھ پر صرف خشکی اور سمندر نہیں بلکہ ایک پورا کلائمیٹ سسٹم بھی ہے۔ خط استوا کے قریب ٹراپیکل کلائمیٹ ہوتا ہے، بہت گرم، نمی والا اور زیادہ بارشوں والا، جہاں گھنے جنگلات اور سبزہ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے آپ شمال یا جنوب کی طرف جاتے ہیں ٹیمپریٹ زونز آتے ہیں جہاں چاروں موسم واضح نظر آتے ہیں۔ مزید اوپر یا نیچے جائیں تو پولر ریجن آتے ہیں جہاں زیادہ تر سال برفانی ہوائیں اور بہت کم سبزہ ہوتا ہے جیسے آرکٹک اور انٹارکٹیکا میں۔ اب دوستو ذرا ارتھ کو اندر سے جانتے ہیں۔ باہر سے ہمیں زمین ایک مضبوط سی سرفیس لگتی ہے لیکن حقیقت میں ارتھ مختلف لیئرز پر مشتمل ہے۔ سب سے اوپر والی پتلی سی تہہ کو کرسٹ کہتے ہیں۔ یہی وہ حصہ ہے جس پر ہمارے شہر، پہاڑ، دریا اور سمندر موجود ہیں۔ کرسٹ کے نیچے ایک بہت موٹی گرم تہہ ہے جسے مینٹل کہتے ہیں۔ مینٹل ہزاروں کلومیٹر گہری ہے اور اس کے اندر چٹانیں بہت گرم اور آہستہ آہستہ بہنے جیسی حالت میں موجود رہتی ہیں۔ مینٹل کے اندر ہونے والی حرکت کی وجہ سے زمین کی کرسٹ بڑی بڑی پلیٹوں کی شکل میں آہستہ آہستہ حرکت کرتی رہتی ہیں جسے ٹیکٹونک پلیٹس کہتے ہیں۔ اسی حرکت سے پہاڑ بنتے ہیں، کہیں زلزلے آتے ہیں، کہیں آتش فشاں پھٹتے ہیں۔ ارتھ کے بالکل اندر بہت گہرائی میں کور ہوتا ہے جو 2 حصوں میں
आउटर कोर और इनर कोर में मौजूद होता है। आउटर कोर लिक्विड मेटल्स खास तौर पर आयरन और निकल पर मुश्तमिल समझा जाता है, जबकि इनर कोर बहुत ज्यादा दबाव और गर्मी की वजह से सख्त और सॉलिड माना जाता है। इसी कोर की हरकत से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो हमारे प्लेनेट को खला से आने वाली नुकसानदेह शुआओं से किसी हद तक बचाता है। यानी नाज़रीन, अगर अर्थ के अंदर ये निजाम ना होता तो शायद हमारी फिजा भी इतनी महफूज और स्टेबल ना रहती। अब इंसानों की बात करते हैं। आज के जमाने में अर्थ पर तकरीबन 8 अरब के करीब इंसान आबाद हैं। ये लोग तकरीबन 200 के करीब कंट्रीज में तकसीम है। हर मुल्क का अपना झंडा, अपनी ज़बानें, अपने कवानीन और अपनी तहजीब है। कुछ ममालिक बहुत बड़े रकबे पर फैले हैं जैसे रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, और कुछ बहुत छोटे हैं। वर्ल्ड मैप पर सिर्फ एक छोटा सा नुक्ता लगते हैं। दुनिया भर में हजारों सिटीज हैं जैसे टोक्यो, दिल्ली, शंघाई, कराची, न्यूयॉर्क, लंदन, इस्तांबुल। ये सब बड़े बड़े शहर जहाँ लाखों करोड़ों लोग रहते हैं, काम करते हैं और नए ख्वाब देखते हैं। दोस्तों, अगर आप एक डिजिटल वर्ल्ड मैप खोलें, किसी एक शहर पर जूम इन करें तो गलियां, घर, पुल, पार्क सब वाजे नजर आएंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जूम आउट करें तो शहर छोटा होता जाता है, फिर सिर्फ एक रोशन सा निशान बन जाता है, और फिर पूरा मुल्क नजर आता है, फिर कॉन्टिनेंट, और फिर सिर्फ एक नीला सा अर्थ यानी प्लेनेट बच जाता है। उस वक्त हमें एहसास होता है कि हमारी सारी सियासत, जंगें, इख्तिलाफात, सरहदें, ये सब इसी छोटी सी सतह पर हैं। जबकि स्पेस से देखें तो अर्थ पर कोई सरहद नजर नहीं आती, सिर्फ एक ही मुश्तरका घर नजर आता है। अगर हम अर्थ से मजीद जूम आउट करें तो हम देखते हैं कि हमारा ये प्लेनेट सूरज के गिर्द घूमने वाले 8 प्लेनेट में से एक है। हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर और सैटर्न जैसे बड़े बड़े प्लेनेट मौजूद हैं जो अर्थ से कई गुना बड़े हैं। जुपिटर इतना बड़ा है कि इसके अंदर तकरीबन हजारों अर्थ का वॉल्यूम आ सकता है, और हमारा सूरज खुद इतना बड़ा है कि अगर इसके अंदर स्पेस को भरने लगे तो अंदाजन 10 लाख से ज्यादा जमीनें इसमें समा सकती हैं। इस अनइमेजिनेबल स्केल पर हमारी अर्थ वाकई एक बहुत छोटा सा नुक्ता लगती है, लेकिन हमारे लिए, हमारी कहानियों के लिए, हमारी दुआओं और ख्वाबों के लिए जमीन ही सब कुछ है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो दूसरों का शेयर करें। अपना, अपनी फैमिली का और अपने दोस्तों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।